عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راحت القلوب میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اب کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولا تو اس میں 1 دینار موجود تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کیوں چل رہا ہوں؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال العبد فی صلاۃ ما دام فی طلب الصلاۃ، یعنی جب تک بندہ نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ نماز کی طلب میں قدم زیادہ سے زیادہ شمار ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی کسی بات کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔ تو جس وقت بھی ہمیں نیکی کی توفیق ملے، ہمیں موقع غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے کہ کیا بعید وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، علم دین سیکھنا سکھانا، سنتیں سیکھنا سکھانا، یہ سب کام مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور
اس بشارت نبوی کے حقدار بننے کے لیے کوشش کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ عز و جل اسے اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے باحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو مسجدیں آباد کیجئے اور طرح طرح کے فضائل اور ثواب کے حقدار بننے کے لیے کوشاں ہو جائیے کہ یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے رجب المرجب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مسجدوں سے دور ہو جانے والے اسلامی بھائیوں کو پھر سے مسجدوں کے قریب کرنے کے لیے کوشاں ہے، تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہو سکیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کی اس تحریک مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن جائیں اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے۔ مسجدیں آباد رکھنے والوں سے رب عز و جل کتنا راضی ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ تو مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کو مسجد سے کتنی محبت ہوتی تھی کہ وہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے کیسی کوششیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا زیاد بن ابو زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے اپنے نفس کا محاسبہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جا، تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیا مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، یا رحمتوں کی کیسی برسات ہے، جبکہ تو چاہتا ہے کہ باہر جا کے کبھی کسی کے گھر کو اور کبھی کسی کے گھر کو دیکھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ مسجد میں ہمارا دل لگتا ہے، یا پھر اگر نماز پڑھنے گئے بھی تو فوراً وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسجدوں سے محبت کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ تو اگر ہم نماز کے بعد تھوڑا سکون سے بیٹھ کر دعا مانگ لیں، یا وہاں پر اگر فیضان سنت کا درس ہوتا ہے اس درس میں شامل ہو جائیں، تو پھر مزید شہد یوں ڈال لیجئے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ تو اب مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب، علم دین سیکھنے کا ثواب، اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، تو اسلامی بھائیوں سے ملنے کا بھی ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتا چلا جائے گا۔ تو آخر میں ایک وظیفہ، اگر کام میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ 101 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ ہی جائے گا۔ تو کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں دل نہیں لگتا، یا نوکری مل تو گئی لیکن وہاں پر کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اب مجبوری بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہترین ذریعہ ہے کہ یا اللہ 101 بار لکھ کر سیدھے بازو پہ تعویذ بنا کر باندھ لیں،
انشاءاللہ عز و جل کام دھندے اور جائز نوکری میں دل لگ ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں مسجدیں آباد کرنے کی بھی فضیلت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم